امریکی انتخابات، گدھے اور ہاتھی کی کہانی۔ فرض کریں اگر کوئی آپ کو گدھا کہے یا آپ کی جسامت کی وجہ سے ہی کوئی آپ کو ہاتھی کہہ کر پکارے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لازمی بات ہے آپ فوری کہیں گے کہ میں تو اس کا منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ اسی طرح اگر پاکستان میں کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کا انتخابی نشان گدھا ہوتا تو اس کا ایسا مذاق اڑایا جاتا کہ جینا دو بھر ہو جاتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ گدھے کو کم عقلی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں اگر کسی کو کم عقل ثابت کرنا ہے تو اس کو عرف عام میں گدھا کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کو گالی دینی ہو تو بھی گدھا کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے۔ یوں اگر کوئی آپ کو کم عقل جانے تو اس سے دشمنی تو پکی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی گدھے کو بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں موٹی جسامت کے حامل افراد کو بھی ازراہ مذاق ہاتھی اور گینڈا کہہ کر پکارا جانا عام سی بات ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی ملک کی اہم پارٹی کا انتخابی نشان گدھا یا ہاتھی ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ لیکن امریکہ میں دو بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک کا انتخابی نشان گدھا ہے اور دوسری کا ہاتھی، اور کوئی بھی ان جماعتوں کا تمسخر نہیں اڑاتا۔ امریکہ میں اہم سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی ہاتھی کے نشان کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ آخر ان دونوں جماعتوں نے ان جانوروں کو بطور پارٹی انتخابی نشان کیوں چنا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ 19ویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کو ان کے ناقدین جیک ایس یعنی گدھا کہہ کر پکارتے تھے۔ اب اسے جیکسن کی عقل مندی کہیے یا سیاسی ویژن کہ انہوں نے گدھے کے لفظ کو خوش دلی سے قبول کیا اور اپنی انتخابی مہم کے پوسٹرز میں گدھے کی تصویر کو بطور علامت استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے مخالفین کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ گدھا ایک محنتی جانور ہے جو بغیر شکایت کیے سخت محنت کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں۔ عوام کو ان کا یہ ویژن بہت پسند آیا اور وہ اپنے مخالف امیدوار جان کونیسی ایڈمز سے انتخابات جیت کر امریکہ کے پہلے ڈیموکریٹک صدر منتخب ہو گئے۔ اس کہانی میں مزید رنگ لگ بھگ 42 سالوں بعد ایک مشہور سیاسی کارٹونسٹ تھامس نیسٹ نے بھرے۔ 1870 میں تھامس نیسٹ کے سیاسی خاکے عوام میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ تھامس جو کہ امریکی سیاست کو ایک سرکس سمجھتے تھے اور وہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں پر اپنے طنزیہ خاکوں کے ذریعے تنقید کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کارٹون بنایا جس میں دونوں جماعتوں کو گدھے اور ہاتھی کی طرح دکھایا گیا۔ تھامس کا کارٹون اتنا مشہور ہوا کہ ریپبلکن پارٹی نے باضابطہ طور پر اسے اپنا جماعتی نشان بنا لیا۔ اگر آپ ریپبلکن پارٹی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو جا بجا ہاتھی کا نشان نظر آئے گا۔ ڈیموکریٹس نے باضابطہ طور پر گدھے کو جماعتی نشان کا درجہ تو نہیں دیا، مگر جماعت کی ہر سیاسی سرگرمی میں گدھے کے خاکے کو استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم اب بھی ڈیموکریٹک پارٹی کی ویب سائٹ پر آپ کو گدھے کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ دونوں سیاسی جماعتیں اب بھی انتخابی سرگرمیوں کے دوران انہی انتخابی نشانات کو لے کر ایک دوسرے پر بھی خوب تنقید کرتی ہیں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ہاتھی کا مطلب سرکس کا جانور ہے، جبکہ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ گدھے کا مطلب ضدی ہونا ہے۔ تاہم ڈیموکریٹس کے مطابق گدھے کے خاکے کا مطلب مشکل کام کرنا، محنت، عاجزی اور امریکہ کے لیے وفاداری ہے، جبکہ ریپبلکنز کے مطابق ہاتھی کے نشان کا مطلب ذہانت، طاقت اور وقار ہے۔ اس طرح کارٹونسٹ تھامس نیسٹ کو اس وقت امریکہ کی دونوں مقبول سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کے خالق ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ امریکہ میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے بیچارے دونوں جانوروں کی شامت آ جاتی ہے۔ جسے دیکھو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی پیٹھ پر ٹھپا لگا کر چل دیتا ہے۔